بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ان سوالات کے جوابات کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو سوال ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں، آیا زلزلے آنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ زلزلہ آیا انسانوں کے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ زلزلے میں مر جاتے ہیں آیا وہ شہید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پانچویں نمبر پہ جو بات ہوگی وہ شہید کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہم جواب گفتگو کریں گے۔ تو چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ زلزلے آنے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابن دنیا صاحب ایک مشہور عالم گزرے ہیں، ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مختصر سے رسالے ہیں، کبھی کسی عنوان پر کبھی کسی عنوان پر۔ ان کے تمام رسالوں کو علماء نے جمع کیا ہے اور اس کو نام دیا ہے الموسوعہ لابن دنیا۔ اس میں ایک رسالے میں وہ لکھتے ہیں کہ دو عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس میں سے ایک عورت نے سوال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا زلزلے آنے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو زلزلہ آتا ہے کس وجوہات اور کن سبب کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں زنا کا عمل زیادہ ہو جائے، زنا کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں، سب سے پہلی وجہ یہ بتائی۔ دوسرے نمبر پہ جب شراب خوری عام ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر جب گانا بجانے والے عام ہو جائیں۔ تو تین اسباب انہوں نے یہاں پہ ذکر کیے کہ ان اسباب کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سوال ہمارا یہ تھا کہ آیا زلزلہ لوگوں کے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا دوبارہ کہ جو زلزلہ ہم پہ آتا ہے یہ کس کے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ عذاب اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور جو لوگ فرمانبردار بندے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، اللہ کی بندگی میں مصروف ہے، یہ ان کے لیے شہادت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمارا ایک سوال تھا کہ آیا زلزلے میں جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آیا وہ شہید ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے ایک تو حدیث میں ایک حقیقتاً شہید ہے۔ حقیقتاً شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہے اور اس میدان میں مارا جاتا ہے، اس کو شہید حقیقی بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں شہادت کی مختلف قسمیں آئی ہیں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں 10 تک شہادت کی قسمیں آئی ہیں اور بعض میں 20۔ اس طرح مختلف قسم کے علماء نے شہادت کے مرتبوں کو حدیث سے اکٹھا کیا ہے، جو حدیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلا شخص وہ بھی ہے کہ جو طاعون کے مرض سے وفات پا جائے، اس کو بھی حدیث میں شہید کہا گیا ہے۔ ایک بندے کا پیٹ خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ وفات پا جائے، اس کو بھی حدیث میں شہید فرمایا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو آگ میں جل جائے، اس کو بھی حدیث میں شہید فرمایا گیا ہے۔ پانی میں ڈوب جائے، اس کو بھی حدیث میں شہید فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر دیوار گر جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ یا اسی طرح کسی کو بچھو سانپ وغیرہ ڈنگ مار دے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ یا کسی کو چکر آ جائیں اس کے بعد اس سے وہ وفات پا جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ تو جو زلزلے میں ایک بندے کے اوپر دیوار گر جاتی ہے، کسی کے اوپر زمین میں دھنس جاتا ہے، کوئی ایسا شخص چھت اس کے اوپر گر جاتی ہے، تو یہ شہادت کا 5واں درجہ ہے جو حدیث میں ہے کہ کسی کے اوپر دیوار وغیرہ گر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو جتنے بھی لوگ زلزلے میں مسلمان حضرات
وہ مر جاتے ہیں وہ شہید ہیں، حکمی شہید اس کو کہا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پہ ہمارا آخری سوال یہ تھا کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آیا تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ آیا دنیا میں تمہیں دنیا میں واپس جانے کے لیے کسی نعمت کی آرزو ہے؟ تو فرمائیں گے اے پروردگار، ہمیں جنت میں سب چیزیں ملی ہیں، ہم دنیا کے آرزو مند کیوں ہوں؟ آپ کی طرف سے سب نوازشیں یہاں پہ ہم پہ پوری ہیں، مگر ایک شہید ہوگا کہ شہادت کے وقت اس کو جو مزہ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ مجھے 100 مرتبہ زندگی دی جائے تاکہ میں دنیا میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے پھر شہید ہوں، پھر شہید ہوں، پھر شہید ہوں، جان دے پھر شہید ہوں، کیونکہ اس کا جو مزہ ہے وہ صرف شہید کو حاصل ہے، تو اس مزے کے لیے وہ دوبارہ دنیا میں آنے کا آرزومند ہوگا۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔